الحمد لله نحمده ونستعينه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 18 کی شروع کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اندر کی آواز اندر کی. اللہ پاک 18ویں سپارے کے شروع کی کچھ آیتوں میں اجتماعیت میں اچھے اچھے ذکر کیے گئے اور اچھے عمل کرنے والوں کو جنت الفردوس کی خوشخبری سنائی گئی. اگر سب آیتوں پہ بات کریں تو ایک طویل گفتگو درکار ہے. ان میں سے ایک آیات والذین هم للزکاة فاعلون شروع ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون. بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. والذین هم للزکاة فاعلون دو آیتوں کے بعد تیسری آیت اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. اللہ پاک نے ان شروع کی آیت بینہ میں نماز کا حکم دیا، اچھے کاموں کا حکم دیا، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا. وہیں اللہ پاک نے والذین هم للزکاة فاعلون جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اللہ پاک نے انہیں بھی کامیاب ترین انسان ان آیات میں بیان فرمایا. اسلام کے 5 رکن ہیں: کلمہ طیبہ، اللہ کی وحدانیت اور مصطفیٰ کریم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے. اسلام کا دوسرا رکن ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر ہر روز 5 نمازیں فرض ہیں. اسلام کا تیسرا رکن رمضان المبارک کے روزے رکھنا سال میں 1 مہینہ فرض ہے. اسلام کا چوتھا رکن سال میں 1 مرتبہ صاحب مال ہونا شرط اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے. اسلام کا 5واں اور آخری رکن زندگی میں 1 مرتبہ صاحب مال ہونا شرط ہے، 1 مرتبہ حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے.
اسلام کے پانچوں رکن کا اگر مطالعہ کریں تو ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اللہ کی رحمت سے، سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت دے دی گئی۔ اس بات کا اعلان کر دیا گیا کان میں کہ ایک اللہ کے ماننے والے کے گھر پیدا ہوا ہے، اور مصطفیٰ کریم ختم الرسل خاتم النبیین کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسلام کے اگر دوسرے رکن نماز کو چھوڑیں، تیسرے پہ آئیں تو 12 مہینے میں ایک مہینہ صرف رمضان میں اسلام کہتا ہے کہ روزے رکھنا لازم ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، تم پر پورے رمضان کے روزے فرض ہیں۔ زندگی بخیر، رمضان سے پہلے ایک جمعہ ہے، ہم روزے کو ہی انشاءاللہ آئندہ جمعے موضوع بنائیں گے، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ سال میں ایک مرتبہ شرط ہے صاحب مال ہونا، ایک مرتبہ سال میں زکوٰۃ دینی ہے 2.5%، لاکھ روپے پہ 2,500، 100 روپے پہ 2.5 روپے، یہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ صاحب مال ہونا شرط ہے۔ جتنی باتیں ہو سکیں گی انشاءاللہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی تفصیلات میں ابھی آگے بیان کرتا ہوں۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ، سال میں ایک مرتبہ روزہ، زندگی میں ایک مرتبہ صاحب مال ہونا شرط، حج، مال ہے تو حج فرض ہے، مال نہیں تو حج بھی فرض نہیں۔ 3 اسلام کے رکن یہ ہو گئے۔ ایک، جب پیدا ہوا تو کلمہ طیبہ اذان دے دی گئی۔ اسلام کا ایک رکن 5 میں سے نماز، جو ہر روز 5 وقت کی نماز ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو بھائی بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیں۔ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کے 5 رکن ہو گئے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا، گولڈ، جس کے پاس گولڈ ہے 7.5 تولہ، اور ہر روز زکوٰۃ نہیں دینی۔ اب کسی کے پاس 7.5 تولہ، 8 تولہ، 10 تولہ سونا ہے، اور اس کے یہ سونے کو رکھے ہوئے سال ہو چکا، پورے 12 مہینے، اب وہ اس کی رقم جتنی بنتی ہے لاکھ روپے پہ 2,500 نکلیں گے۔ آسان سا حساب، 7.5 تولہ گولڈ سونا یا پھر 52.5 تولہ سلور یعنی چاندی، یہ 2 نصاب کے اندر بڑی چیزیں بیان ہوئی۔ اب کسی کے پاس 1-2 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، کچھ پرائز بانڈز ہے، کچھ بینک کے اندر بینک بیلنس ہے، دیگر ملکوں کی کرنسی ہے۔ اب اس کے پاس 7.5 تولہ سونا تو ہے نہیں، اب اس کے بعد دیگر یہ ساری چیزیں جو بھی میں نے بیان کی، اگر یہ تھوڑی 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 موجود ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو ٹچ کرتی ہے، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسلام کے رکن میں ایک رکن قرار پایا ہے۔ تاخیر سے دینے والا گناہگار ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کسی ضرورت مند کی مدد کر رہا ہے، اب اس کی زکوٰۃ نکلی 10,000،
ایک سال کی، وہ دیکھتا ہے کہ آئندہ سال بھی تقریباً اتنی زکوٰۃ ہوگی 2025 میں، تو وہ پیش کی زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، ایک سال پہلے کی زکوٰۃ بھی اپنے مال کی نکال سکتا ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ پر مال پر سال گزر گیا، جتنی دیر کرے گا زکوٰۃ دینے میں اتنا گناہگار ہوگا۔ اب زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ 7-8 چیزیں بیان ہوئیں، کیٹیگریاں، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے کیا کیا، 50-50 100 کی گڈی منگاتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ جیب میں رکھی ہوتی ہے، جتنے مانگنے والے بیٹھے ہیں سب کو زکوٰۃ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، آپ نے ہر مانگنے والے کو زکوٰۃ اٹھا کے دے دی۔ آج کل تو مانگنے والوں کا ایک گینگ بنا ہوا ہے، اس میں کتنے غیر مسلم مسجد میں آ کر اعلان کرتے ہیں، ہم فوراً روکتے ہیں، ہم کمیٹی کے رکن کو بولتے ہیں پیچھے جا کر اس کا شناختی کارڈ چیک کرو۔ پچھلے دنوں غیر مسلم مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسجد کے اندر آ کر اعلان کر رہے ہیں، غیر مسلم کا تو ویسے ہی مسجد میں آنا منع ہے، وہ مسجد میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسجد میں آئے گا وہ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اب ہر دوسرا آدمی فقیر بن گیا، اور فقیروں کے پاس ایک بہت بڑی بڑی رقمیں بینک کے اندر موجود ہیں۔ میں ایک مرتبہ سندھ سیکریٹریٹ گیا، تو سنی سنائی بات ہوتی ہے، میرے ساتھ خود ایک عملی ہوا، میں بتاتا چلوں۔ سندھ سیکریٹریٹ میں نیشنل بینک کا ہیڈ آفس ہے، ہمارے ایک جاننے والے، کیونکہ تنخواہیں سرکاری وہیں آتی ہیں، وہاں سے پھر برانچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ میں جیسے سندھ سیکریٹریٹ تغلق ہاؤس، سندھ سیکریٹریٹ بلڈنگ نمبر 1 پہ پہنچا، ایک دوست کا مسئلہ تھا، بینک میں لے گئے، میں نے کہا بھائی ان کی تنخواہ نہیں آ رہی، ذرا دیکھے کہاں رکی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے، کس کو کہنا پڑے گا۔ اس نے کہا بیٹھے قاری صاحب، بینک بند ہونے کا ٹائم ہو رہا تھا، ایک بڑے صاحب بھاگے بھاگے آئے، کہنے لگے بیٹا میری مدد کر دو، مجھے کہنے لگے بیٹا میری مدد کر دو۔ میں نے کہا بابا کوئی مسئلہ نہیں، مدد کرتے، کیا کرنا ہے، پیسے گننے، 10-10 کے نوٹ تھے، 20 کے تھے، 50 کے تھے، سکے تھے، 5 کے، 2 کے، 1 کے، وہ گنے، اللہ کمی بیشی معاف کرے، تقریباً 1700 روپے کی رقم تھی، وہ انہوں نے بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائے اور چلے گئے۔ وہ بینک کا جو بندہ تھا نا ہمارا جاننے والا، جس کے پاس ہم گئے، یا سندھ سیکریٹریٹ نیشنل بینک ہیڈ برانچ میں، اس نے کہا قاری صاحب ان کو جانتے ہو کون ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ کہا آپ تو بڑے مزے سے پیسے گن کر دے رہے تھے۔ میں نے کہا میں اس وجہ سے دے رہا تھا، انسانیت کے ناطے ایک بزرگ ہے، مدد کریں گے، کل ہماری بھی اللہ مدد کروائے گا۔ کہ لیکن ان کو جانتے ہو؟ کہ میں نے کہا نہیں۔ کہ یہ باہر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں، تو یہ پیسے کیا کرتے تھے، اپنی بنڈی میں رکھتے تھے۔ بینک والا بھائی بتا رہا ہے ایک مرتبہ پڑ گئی ڈکیتی، تو سارا مال ان کا لٹ گیا، اس کے اگلے دن سے انہوں نے ہمارے بینک میں اکاؤنٹ کھلا لیا۔ اب روز کی جتنی کمائی ہو رہی ہے نا، یہ روز بینک میں جمع کروا کے جاتے ہیں۔ تو آج کل فقیروں کا یہ حال ہے۔ دیکھیں اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں، جان نہ چھوڑائیں۔ دیکھیں اس علاقے کے اندر ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ہوگا۔ اس علاقے میں ہی لوگ ہوں گے جن کے پاس اگر کپڑے ہیں تو 5-5 8-8 سال سے ایک ہی سوٹ پہن کر گزارا کر رہے ہیں، کسی پیٹ بھرے کو نہ دیں، کسی ایسے بندے کو نہ دیں جو ہمارے ساتھ گیمبلر گیم کر رہا ہے۔ خدا را اس زکوٰۃ تو بالکل سوچ سمجھ کر دیں۔ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے فقیر۔ فقیر کا لفظ آ گیا، جبھی میں نے فقیر کا پہلے ہی بتا دیا۔ فقیر یہ نہیں جو ہر نماز کے بعد اعلان کر کے مسجد کے گیٹ پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ فقیر وہ نہیں جو ہر روز محلے باٹے میں ایک دن چنسر کوٹ جانا ہے، ایک دن گیٹ پہ جانا ہے، ایک دن محمود آباد کے نمبروں کو لینا ہے، 1 2 3 4 5 6 نمبر،
پھر ایک دن اعظم بستی اور منصور کالونی جانا ہے، پھر یہ علاقہ پورا ہو گیا تو کالا پل کو کراس کر کے پیچھے کی طرف جانا ہے. وہ فقیر نہیں. فقیر وہ ہے اسلام میں جس نے ایک وقت کا کھانا کھایا نا تو دوسرے وقت کا اس کے پاس کھانا نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں. ورنہ آج یہ جتنے مانگنے والے پورا ایک گینگ ہے یہ مانگنے والوں کا. ہمارے پاس تو ٹائم نہیں، اکثر و بیشتر میڈیا میں بھی آتا ہے، سوشل میڈیا اس کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. فقیر کو دے سکتے ہیں. فقیر وہ نہیں جو گلیوں میں مانگ رہا ہے، سمجھ لیجئے گا. فقیر وہ ایک وقت کا کھانا ابھی کھایا نا تو اس کو رات کی فکر ہو گئی میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا. فقیر یہ ہے. مسکین، مسکین وہ بندہ ہوتا ہے، ہم ایک کہتے ہیں نا یتیم اور مساکین. مسکین جس کے ابا نہیں وہ یتیم، جس کی اماں نہیں وہ مسکین. لیکن یہ اس وقت تک جب تک نابالغ ہے. یتیم اور مسکین اس وقت تک ہے. جب وہ بالغ ہو گیا اب وہ اس زمرے سے باہر آ گیا. مسکین اس بندے کو کہتے ہیں جس کی اچھی نوکری ہے. مثال کے طور پہ 30 35 40 ہزار روپے کماتا ہے، اب وہ بجلی کا بل بھرتا ہے 10,000 تو اس میں نکل جاتے ہیں. راشن، بچوں کی پڑھائی، بیماری، چھوٹے سے چھوٹے ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ 500 سے 1000 روپے ایک مرتبہ خرچ ہو جاتے ہیں. اب ایک بندہ اس کی نارمل کمائی ہے، اتنی کمائی ہے کہ اس کے پاس بچتا کچھ نہیں. اب رمضان کے دن آ رہے، اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو علاقے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں، علاقے میں بعد میں پہلے اپنے خاندان میں تلاش کریں. ادھر ادھر 50 100 500 نہ بانٹیں. آپ اگر زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور حقیقت میں سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ مسکین ہے، ضرورت مند ہے، اچھا کما رہا ہے، 30 40 50 ہزار کما رہا ہے، لیکن اس کے پاس بچت نہیں ہو رہی، اس کے پاس بچت مہنگائی کی وجہ سے بچ ہی نہیں رہا. اب عید کے دن ہے، اب آپ کا دل گوارا کرتا ہے اس کے بچے کو کپڑے دلا دیں، بھلے زکوٰۃ کے پیسے میں، بتائے نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حقدار ہے تو شریعت منع کرتی ہے کہ سامنے والے کو بتاؤ بھی نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے نہیں لگتی، پھر بتانا لازم ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، دے رہا ہوں. کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، گندگی ہے. یہ ایک پیٹ والے کو دیں گے اس پر نہیں لگے گی، الٹا وہ بیمار ہو جائے گا زکوٰۃ کھائے گا تو. کیونکہ زکوٰۃ صدقہ یہ انسان کے جسم کی بلائیں ہوتی ہے، وہ پیسے میں منتقل ہوتی ہے. لیکن جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ اسلام نے قاعدہ قانون بنا دیا. اسی طرح جو زکوٰۃ لینے پر مامور ہے وہ زکوٰۃ کی رقم میں سے اپنی تنخواہ لے سکتے ہیں. اب حکومت نے جن لوگوں کو زکوٰۃ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پورا ایک سندھ میں بھی ہے، وفاقی ڈپارٹ بھی ہے، زکوٰۃ و عشر پورا ایک ڈپارٹ ہے. اب جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بھی جاتی ہیں، تو یہ شریعت اجازت اس بات کی دیتا ہے. اسی طرح کوئی مسافر ہے، سفر کر کر آیا ہے، مالدار ہے، لیکن شریعت کہتی ہے سفر کر رہا ہے، علاقے سے باہر آ گیا، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب کیا کرے؟ اس کو پھر اپنے گھر جانا ہے یا دوسرے شہر میں آیا کچھ کھانا پینا ہے، تو وہ بندہ بھی زکوٰۃ کا حقدار ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے. رہی بات آج زکوٰۃ دینے میں ہم بڑی سستی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اکاؤنٹنٹ جو ہے نا وہ ہمیں بتاتا ہے صاحب، کیونکہ ایک چھوٹا آدمی ہے جس کے پاس 2 5 8 10 15 لاکھ ہے نا، اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا مشکل نہیں ہے، اس کی اتنی بڑی رقم نہیں بنتی. ہمارے شہر میں جو اربوں پتی ہیں نا، جو کروڑوں اربوں خربوں پتی ہے، جب وہ حساب لگاتے ہیں نا تو ان کا اکاؤنٹنٹ بتاتا ہے سر اتنے کروڑ روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے. سر وہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ یار اتنی محنت سے میں نے کمایا، اب 1 کروڑ روپے میں زکوٰۃ میں نکال دوں، ایسے ہی نکال دوں، ایسے ہی دے دوں. جتنا زیادہ پیسہ ہے وہ جب کیلکولیٹر ہوتا ہے
تو ہمارا حساب لگتا ہے کہ اتنے نکلنے ہیں، بڑی رقموں والوں کی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں. لیکن آقا فرماتے ہیں میں اس رب کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں. صحابہ سے فرمایا کہ سنو، میرا کہہ دینا کافی ہے، میں کہہ رہا ہوں نا تمہارے لیے کافی ہے، لیکن بات کو اور مستند کرنے کے لیے آپ کے ہمارے نبی فرماتے ہیں اس رب کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، تمہارا مال کم نہیں ہوگا. صحابہ کا جذبہ دیکھیں. جب یہ قرآن کی آیت آئی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب یہ آیت آئی نا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ اللہ قرض مانگ رہا ہے ہم سے. اللہ نے مال دیا، اب اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. سورہ حدید 4 رکوع پر مشتمل ہے، 27ویں سپارے میں آخری سورت ہے. دوسرے رکوع کی پہلی آیت، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرضہ حسنہ دے؟ جب یہ آیت آئی نا، حضرت ابو دحدہ صحابی رسول کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، قرضہ حسنہ؟ آقا نے فرمایا ہاں، اس رب نے جو تمہیں مال دیا ہے وہ کہتا ہے میری راہ میں دو. یہ جو تم دے رہے ہو نا یہ قرضہ حسن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مسجد کا چندہ آپ دے رہے ہیں، تعمیرات میں جو آپ نے پیسے دیے، آپ کسی غریب کی رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں یا آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں؟ ثواب کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور رب کا وعدہ ہے کہ میرے کو قرضہ دیتے رہو، میں تمہارے اس مال کو سیف رکھوں گا. جب تم کسی مشکل میں پھنسو گے نا تو اس کا ڈبل سے ٹرپل کر کے تمہیں یہ مال تمہیں واپس لوٹا دوں گا. کیونکہ رب کو مال کی ضرورت نہیں ہے، رب محبوب کے ذریعے امت کو ترغیب دلا رہا ہے کہ دل بڑا کرو. کتنے کنجوس لوگ ہیں علاقوں میں، گھروں میں، کہ وہ جیب میں پیسے پڑے ہوتے، اچھا کماتے، لیکن اپنے پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اپنی اولاد پہ بھی نہیں کرتے. بھائی حکم ہے 3 طریقہ کا مال کمانے کی نیت ہے. یہ جو ہم کام کرتے نا، ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہے. کوئی ٹیچر ہے، کوئی دکان کا بزنس مین ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی سرکاری جاب کرتا ہے. یہ رزق کمانے کے ہر ایک کے اپنے ذرائع ہیں، لیکن اس میں 3 نیتیں کر لیں تو یہ نوکری پہ جانا بھی ثواب ہو جائے گا. پہلی نیت کہ یہ جو میں روزی کمانے جا رہا ہوں، مالک میری نیت ہے مجھے اتنی روزی دینا، میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں. پہلی نیت، سب کہہ دیں آمین. کیونکہ بزرگوں کا قول ہے ہمیشہ دعا کرا کرو. کہتے ہیں بیٹا دعا کرو اللہ پاک ہمیشہ ہمارا ہاتھ یوں رکھے، کبھی یوں نہ کرے. یوں ہو تو صرف رب کے حضور ہو، اس کے پیاروں کی بارگاہ میں ہو، ان کے وسیلے کے ذریعے دعا ہو. تو پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانا. دوسری نیت بچوں کی کفالت کروں گا. جو کماؤں گا نا، میاں بیوی کو اور بچوں کو شوہر نیت کرے کہ میں اچھا کھلاؤں گا. آج پیسہ ہوتا ہے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، گناہگار ہو رہے. اپنی استطاعت کے مطابق اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھو، اپنی بیوی بچوں کا خیال کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال کرو. چھوٹے بچے جو بھائی بہن ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہیں، ایک بھائی بڑا ہو گیا دوسرے بھائی بہن چھوٹے، تو بڑے پر لازم ہے وہ چھوٹے بھائی بہنوں کا خیال کرے. اور تیسری نیت کرے معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، اگر میرے استعمال کے بعد اگر مال زیادہ ہوا تو میں ان کی مدد کروں گا. آئیں
قرضے والی آیت کی طرف چل کے بات کو سمیٹتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. حضرت ابو دحدہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اللہ ہم سے فرما رہا ہے کہ مال مجھے قرضہ دو. آقا نے فرمایا ہاں. آقا امت سے فرما رہا ہے کہ جو میں نے مال دیا ہے میری راہ میں دو. ایسا ہے کہ تم نے مجھے قرضہ حسنہ دیا, قرضہ حسنہ کے نام پر دو, میرے پاس مال واپس بھیجو لوگوں کی مدد کر کے. حضرت ابو دحدہ نے آقا کا ہاتھ پکڑا. آپ کا باغ تھا, 600 درخت کھجور کے لگے ہوئے تھے. 600 درخت. یہ جو زراعت کا کام کرتے ہیں نا ان سے پوچھے کہ جب کھیتی تیار ہوتی ہے نا کتنا جوبن پر ہوتا ہے, مالک باغ جوبن پہ ہوتا ہے. 600 درخت کھجوروں سے بھرے ہوئے, درخت پر پھل تیار ہے, کھجور تیار ہے. یوں ہاتھ پکڑا, آقا مالک قرضہ حسنہ مانگتا ہے نا, آپ گواہ ہو جائیں یہ پورا باغ کھجوروں کے درخت سمیت میں اللہ کو قرضہ حسنہ میں دیتا ہوں. اب پورا باغ دے دیا. اب اسی باغ میں ان کا گھر بھی تھا. اب گھر کا انتظام ہی نہیں ہے, بیوی بچے اندر ہے, باہر سے کھڑے ہو کے آواز لگا رہے اے ام دحدہ, دحدہ کی ماں باہر آ جا. بچوں کو لے کر باہر آئی, کہنے لگی کیوں بلا رہے؟ کہا مبارک ہو, ہم نے یہ باغ اللہ کو قرضہ حسنہ میں دے دیا ہے. وہ بھی بڑی نیک خاتون تھی, آج کل کی عورت ہوتی تو لڑتی. کہنے لگی اے ابو دحدہ, دحدہ کے ابو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اتنا پیارا فیصلہ کر لیا ہے, چلیں ہم کسی اور راہ کی طرف چلتے ہیں. تو پیارے پیارے بھائیوں, اللہ کی راہ میں اگر آپ مسجد میں دے رہے, آپ مسجد کے مدرسے کی تعمیر میں دے رہے, کسی رشتہ دار کی مدد کر رہے, اپنے گھر میں بچوں کو کھلا پلا رہے, یہ سب اچھی نیت کر لیں, قرضہ حسنہ میں شمار ہے. 1,00,000 روپے پہ 2.5% زکوٰۃ ہے. اس مرتبہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم دیکھے تو کل کا ریٹ 29 فروری کا فی تولہ سلور چاندی 2550 روپے فی تولہ. اگر 52.5 تولہ کیلکولیٹر کریں تو رقم بنتی ہے 1,33,875 روپے. اگر کسی کے پاس سال گزرنا شرط ہے, رمضان میں دینا ضروری نہیں ہے. اگر ابھی رمضان میں کسی کو 2 مہینے ہوئے تو وہ ابھی زکوٰۃ نہیں دے گا, پورے 12 مہینہ گزرنا ضروری ہے. 12 مہینے گزرے, اب اس مرتبہ ریٹ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. اب کم از کم 1,33,000 روپے جس کے پاس ہیں, سال گزر گیا, اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے. اور ایک اور توجہ طلب بات کرتا چلوں موضوع ہے, یہ جو ہم اپنی ذاتی استعمال کی چیزیں مثلا موبائل استعمال کرتے, 1,2,2, 5,5, 8,8 لاکھ روپے کے موبائل, کسی کے پاس موبائل ہے ذاتی استعمال کا چاہے 10 لاکھ روپے کا ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گھر اپنا ذاتی جس میں رہتے بھلے 1 ارب روپے کا ہے, آپ کی کوٹھی بنگلہ, زکوٰۃ نہیں. جو آپ کپڑے پہنتے, جو آپ کی ذاتیت کی استعمال کی جتنی چیزیں, گھر کے برتن, جو ذاتی استعمال میں, ذاتی استعمال کے علاوہ صرف سونا چاندی نہیں, جتنی رقم ہوگی, جتنا سامان ہوگا, ان سب کی رقم ایک جگہ جمع کر کے حساب لگائیں, کیلکولیٹر کریں. اگر 1,00,000 روپے رقم بنتی ہے تو لاکھ پہ تو زکوٰۃ ویسے ہی نہیں ہے, 1,33,000 ہونا ضروری ہے.
کیونکہ سلور کے ریٹ بڑھ چکے ہیں. 1,33,000 سے اوپر کی رقم سال گزر گیا, اس کے اوپر کیلکولیٹر کر کے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ دینا ہوگی. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے.